وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ ہم اپنے لائف پارٹنر کو کیسے سمجھیں؟ میل یا فیمیل سائیکولوجی کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ پیرنٹس؟ ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو میرے اسلامک بک سمری چینل میں ضرور ملیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اس چینل کے ذریعے میرا دین میں کسی بھی قسم کا فتنہ یا فساد پھیلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا واحد مقصد آپ خواتین کو ان کی ذمہ داریوں سے متعلق وہ باتیں بتانا ہے جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں بتاتا کوئی نہیں۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہسبینڈ وائف بائی نیچر ایک دوسرے کو کیسے سمجھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مرد اور عورت صرف جسمانی لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ ذہنی اور سائیکولوجیکل حساب سے بھی دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سے نوجوان جوڑے، یہاں تک کہ ایسے بھی جن کی شادی کو سالوں سال ہو چکے ہیں، اس فرق کو نہیں جانتے، جبکہ یہ جینیٹک فرق ہے جس کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کے اندر الگ الگ طرح کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ ہم یہاں پر مرد اور عورت کے بیچ پائے جانے والے کچھ فرق بیان کر رہے ہیں۔ مرد بڑی چیزوں پر دھیان دے پاتے ہیں، جبکہ عورتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی دھیان دیتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی کپل کسی کے یہاں جائے تو مرد کی نگاہ اس گھر والوں کے رہن سہن پر ہوگی، جبکہ عورت کی نگاہ گھر میں رکھے ہوئے چھوٹے سے شو پیس پر ٹک جائے گی۔ مرد آسانی سے پیش آنے والے ایشوز پر سرسری طور پر نگاہ ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ عورتیں اپنی میموری میں کسی بھی ایشو کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو سنبھال کر رکھ لیتی ہیں اور وقت پڑنے پر انہیں فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ عورتیں ہمیشہ مردوں سے زیادہ اور ان سے پہلے پریشان ہو جاتی ہیں۔ عورتوں میں مردوں سے زیادہ ایموشنز پائے جاتے ہیں۔ عورتیں نازک اور خوبصورتی بھرے کاموں کو مردوں سے زیادہ اچھے طریقے سے کر پاتی ہیں۔ عورتوں میں سونگھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بدن کی بو سے اپنے بھائی بہن کی پہچان کر سکتی ہیں۔ اپنی اسی طاقت کی وجہ سے انہیں بدبو سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ عورتوں کے اندر چیزوں کو مینج کرنے، سنبھالنے اور سنوار کر رکھنے کی پاور زیادہ ہوتی ہے، جبکہ مردوں میں اس چیز کی عادت بہت کم ہوتی ہے۔ عورتیں اپنا کوئی کام کرنے سے پہلے اکثر اپنے ہمسفر سے مشورہ کرتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا ہمسفر بھی اسی طرح کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کرے۔ مرد عورتوں سے زیادہ سخت مزاج ہوتے ہیں، اگر ان کا سختی سے بات کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو تب بھی وہ ایسا ہی کر جاتے ہیں۔ مردوں پر عورتوں سے زیادہ گھر سے باہر کے معاملات کا اثر پڑتا ہے، لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ عورتیں مردوں سے زیادہ اپنی زندگی اور اپنے حالات کا مقابلہ دوسروں سے کرتی ہیں۔ مردوں کی بات چیت چھوٹی ہوتی ہے، مگر عورتوں کی بات چیت عام طور پہ لمبی ہوتی ہے، خاص کر اگر وہ کسی عورت سے ہی بات کر رہی ہوں۔ مرد اور عورت دونوں کے سننے کے طریقے بھی بہت الگ الگ ہوتے ہیں۔ عورتیں سنتے وقت زیادہ تر اپنا سر ہلاتی رہتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھا، ہوں، اف اور ٹھیک جیسے الفاظ بھی دہراتی ہیں۔ ان سب سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پورے دھیان سے آپ کی بات سن رہی ہوں، لیکن مرد سنتے وقت زیادہ تر اسٹیچو بنے رہتے ہیں اور ان الفاظ کا استعمال اسی وقت کرتے ہیں جب وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہاں بات صحیح ہے۔ عورتیں بات کرتے یا سنتے وقت سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھتی ہیں
جبکہ مرد ایسا بہت کم کرتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں یا کسی اور سے بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے عورتوں کو اکثر غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کی باتوں کو ٹھیک سے سنا نہیں جا رہا۔ مردوں سے زیادہ عورتیں باتیں کرنے کو اہمیت دیتی ہیں۔ ان کی نظر میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رشتہ بنانے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہمسفر سے جو بھی بات کرے اس کی تمام تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرے۔ مرد کی دنیا لاجک پر اور عورتوں کی دنیا ایموشنز اور جذبات پر ٹکی ہوتی ہے۔ عورتیں اپنی بات چیت میں سوال بہت کرتی ہیں اور ان سوالوں کو اپنی بات آگے بڑھانے کا ذریعہ سمجھتی ہیں، جبکہ مرد ہمیشہ جانکاری اور انفارمیشن کے لیے ہی سوال کرتے ہیں۔ مردوں کو زیادہ سوال سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ اگر کوئی زیادہ سوال کرتا ہے تو وہ سوال کرنے والے کو ہی فضول سمجھ لیتے ہیں۔ مرد جب پریشان ہوتے ہیں یا کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت وہ صرف تنہائی پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ لیکن عورتیں جب پریشان ہوتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ کسی سے اپنی مشکل بیان کر کے اپنے دل کی بات کہہ دیں۔ مرد اور عورت ٹائم اور تاریخوں کو بھی بہت الگ الگ طرح سے دیکھتے ہیں، جو خود میں ایک بڑی مشکل کھڑی کر دیتا ہے، اور اس سے غلط فہمیاں بھی خوب ہوتی ہیں، جیسے کسی خاص تاریخ کے موقع پر بھی دیر سے آنا یا اس تاریخ کو ہی خاص نہ سمجھنا، جبکہ عورتیں ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ ٹائم کے بارے میں ایک بہت مزے کی بات یہ بھی ہے کہ عورتیں ٹائم کو مردوں سے زیادہ لمبا کر کے دیکھتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی عورت کہے آپ نے کئی ہفتے پہلے یہ کام کیا تھا، مگر مرد یہی سوچ رہا ہوگا کہ کئی ہفتے کہاں سے ہو گئے، ابھی تو 2-3 دن ہی ہوئے۔ اس لیے اگر اس معاملے میں آپ کی اپنی وائف سے انبن ہو جائے تو اپنی بات پر اڑنے کے بجائے آپ ان کی بات مان لیے، کیونکہ ٹائم اور تاریخوں کے بارے میں آپ اپنی وائف پر بہت آسانی سے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور خاص بات کہ مرد اپنی مشکلوں کو ہمیشہ اکیلے ہی حل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کو وہ دوسروں سے بہت کم بتاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ بہت دھیان دینے کی بات ہے کہ اگر ان کا ہمسفر کسی وقت کسی معاملے میں ان سے مدد نہ مانگے یا مشورہ نہ کرے اور وہ خود سے بڑھ کر اسے مشورہ دینے لگیں یا سوال کرنے لگیں تو حقیقت میں مرد اسے اپنی بیوی کی دخل اندازی سمجھے گا، چاہے زبان سے نہ کہے۔ امید کرتی ہوں کہ مرد اور عورت کے بیچ پائے جانے والے یہ فرق آپ کی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔